جیم نیوز بنے گا صرف آپ کی آواز۔ آپ لوگوں کو چور چور کہتے تھے، آپ تو چوروں کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، تو آپ تو خود چوری میں ملوث ہو گئے۔ تو اس سزا کو بالکل جائز قرار دیتا ہوں۔ وہ ایک اردو کا بڑا اچھا ہمارے یہاں ایک لفظ ہے کہ جی جیسی کرنی ویسی بنے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد احتساب عدالت کی طرف سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سنائے گئے فیصلے کو جہاں ملک بھر کے سیاسی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، وہیں سندھ کے زیرک سیاستدان اور پی پی کراچی کے رہنما عبدالرزاق باجوہ نے بھی اس فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دے دیا۔ عبدالرزاق باجوہ کہتے ہیں کہ کتنے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ چوروں کو پکڑنے کے دعوے کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، جاننے کے لیے دیکھتے ہیں حسن رضا جعفری کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، سندھ کے سینئر سیاستدان اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے رہنما عبدالرزاق باجوہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے۔ باجوہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا سنا دی، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کو اللہ سبحانہ اللہ نے ایک بڑا اچھا موقع دیا تھا، اور پاکستان کی 20-25 کروڑ عوام کی امیدیں تھیں کہ بھئی یہ آئیں گے، پتہ نہیں کیا شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں گے، یہ آئیں گے جو ہے نا کرپشن بالکل خاتمہ ہو جائے گا، کرپشن کا، کرپٹ لوگ جیلوں میں ہوں گے، اور تعلیم کا ایک نفاذ ہوگا، گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیوں کا درجہ حاصل ہو جائے گا، اور نہ جانے کیا 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 خان صاحب اپنی زندگی میں، اللہ جانے وہ پتہ نہیں ان کی اس وقت کیا حالت ہوتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو ہوا، وہ خان صاحب کو جو سزائیں ہو رہی ہیں، تو وہ تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے نا۔ اب القادری ٹرسٹ میں جو سزا ہوئی ہے خان صاحب کو 14 سال کی، آپ دیکھیں گے خان صاحب نے کیا کیا ہے، یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے۔ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اس کو بھی اسلامی ٹچ دے رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے وہ یونیورسٹیاں بنانے جا رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے حیدرآباد کی یونیورسٹی کا بھی اعلان کیا تھا خان صاحب نے، وہاں تو 2 پتھر رکھنے بھی نہیں آئے تھے۔ تو یہ القادری ٹرسٹ کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو بلڈر ہے ملک ریاض صاحب کی نے منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ پیسہ برطانیہ میں چھپایا ہوا تھا۔ وہاں کی گورنمنٹ نے وہ پیسہ ان سے جب پوچھا کہ یہ پیسہ آپ کس طرح لائے ہیں، کیونکہ بینکوں کے ذریعے تو وہ پیسہ گیا نہیں تھا، تو وہ بینکوں وہاں کی گورنمنٹ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، تو اس کے بعد وہ پیسہ ضبط کر لیا گیا۔ انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا کہ جناب یہ پیسہ ہم نے آپ کا برآمد کر لیا ہے، اگر آپ چاہتے تو ہم آپ کو یہ پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کیونکہ ملے ہوئے تھے ملک ریاض کے ساتھ، ان سے موٹی موٹی انگوٹھیاں اور ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو خان صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ پیسہ ہمیں واپس دے دیں۔ وہ خان صاحب پیسہ تو لے آئے واپس۔ پیسہ لانے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جب وفاقی کابینہ کا جب اجلاس تھا، اس میں انہوں نے جھوٹی اپروول لی کہ جی یہ پیسہ ہمارے پاس آیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا یہ پیسہ، ایک بند لفافہ رکھا وفاقی کیبنٹ کے اجلاس میں، کہا کہ بھئی بس اس کی اپروول مجھے دے دیں۔ حالانکہ اس وقت کے جو اچھے ان کے ایم این ایز تھے یا فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے کافی کہا خان صاحب یہ کس چیز کی آپ اپروول لے رہے ہیں آپ، لیکن انہوں نے کہا کہ بس چھوڑے جو بھی ہے، اور اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، بس اپروول لے لی انہوں نے۔ ظاہر ہے خان صاحب ڈکٹیٹر تو ہیں نا۔ اب انہوں نے اپروول لینے کے بعد وہ پیسہ دوبارہ سے ملک ریاض کے حوالے کر دیا۔ ملک ریاض سے اس کے بدلے میں 400 کنال زمین لی، جہاں پہ القادری ٹرسٹ بنایا گیا۔ اب القادری ٹرسٹ جس کو یونیورسٹی کا درجہ دی، اچھا اس کے ٹرسٹی صرف 2 بندے ہیں، پیسہ پاکستان کا آنا قومی خزانے میں تھا، اور خان صاحب نے کیا کیا، اپنے میاں بیوی دونوں ٹرسٹی ایک ہی رات میں ٹرسٹ بنتا ہے، اس کے وہ دونوں جو ہے اونرشپ لیتے ہیں میاں بیوی، یعنی عمران خان صاحب اور بشرا بیوی، اور وہ پیسہ جو ہے ملک ریاض کو واپس کر کے اس کے بدلے میں 400 کنال زمین لیتے ہیں، اور وہاں پر جی القادری ٹرسٹ نام سے ایک یونیورسٹی بنا دی جاتی ہے، جس میں 150, 200, 250 بچہ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے، اور 400 کنال پر وہ ہے۔
اگر آپ کو یونیورسٹی بنانی تھی خان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، تو آپ بناتے نا بنی گالہ میں. بنی گالہ کوئی چھوٹے 300 کنال ہے بنی گالہ، آپ بنا لیتے، ہمیں کیا اعتراض تھا؟ آپ نے تو پاکستان کی چوری کا پیسہ اٹھا کے ملک ریاض کو واپس دیا. میں تو حکومت سے گزارش کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، سلامتی کے اداروں سے گزارش کرتا ہوں، نیب سے گزارش کرتا ہوں، سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی اس کے جہاں جہاں بھی تانتے باتیں اگر ملک ریاض تک بھی جاتے تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے، انہیں بھی پکڑا جائے، کیونکہ پیسہ تو ملک ریاض لے کر گئے تھے اور برآمدگی ہوئی ہے خان صاحب سے. تو میں تو اس سزا کو بالکل جائز قرار دیتا ہوں. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچے کے ڈکیت جو ہے انہوں نے اب شہروں کا رخ کر لیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، کچے میں کافی عرصے سے حالات خراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سیاسی ورکر ضرور ہوں، لیکن میں بالکل جو بات ہوتی وہاں کے حالات بھوٹکی سے شروع ہوتے ہیں اور کشمور تک اور کند کوٹ، جیکم آباد، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ وہاں جرائم پیشہ لوگوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، ہمارے اندرون سندھ میں جو ہے وہ دشمنیاں ہیں، برادریوں کے جھگڑے ہیں، جتوئیوں کے مہروں کے جھگڑے ہیں. اچھا، اس میں جب یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سیف سائڈ ہونے کے لیے کچے میں چلے جاتے ہیں. کچے میں چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی فیکٹری تو ہے نہیں، کوئی کارخانے تو ہے نہیں، کوئی اسٹیل مل تو لگی ہوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے ان کو کوئی کاروبار مل جائے. وہاں یہ مرتے بھوکے، یہ جنہیں ہم کچے کا ڈاکو کہتے ہیں، یہ پھر وہاں بھوکے مرتے، پھر یہ کرتے ہیں جرائم. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم شہروں میں جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، جیلوں میں چلے جائیں گے، پھانسیاں چڑھ جائیں گے کیونکہ یہ قاتل ہے. اچھا، اگر ہم جنگلوں میں رہ کے چھپتے ہیں، انہیں پناہ گاہیں ملی ہوئی ہیں، اس کے بدلے میں یہ پھر کیا کرتے ہیں، باہر جو مین شاعرہ ہیں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، جن لوگوں کی یا جو مالدار لوگ ہیں یا جو کہ سرمایہ دار ہیں یا جو بھی مطلب کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہیں یہ اغوا کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، یہ ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب ہماری بقایا زندگی تو وہ باہر تو گزرنے والی نہیں ہے. اب ہم تو میں گورنمنٹ سے، میں وفاقی گورنمنٹ سے، آرمی چیف سے، صدر آصف علی زرداری صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا، میں اپیل کروں گا کہ سر دیکھیں، جب آپ وانا میں جرائم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جب آپ KPK پورا ہم چھڑوا سکتے ہیں دہشت گردوں کے شکنجے سے، بلوچستان کے حالات کو قابو کیا جا سکتا ہے، تو یہ 200-300 کلومیٹر کا جو ایک کچے کی پٹی ہے جو دریائے سندھ کے کنارے پر، تو اسے بھی وہاں روکا جائے، ان جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ کیا جائے، ہو سکے تو بمباری کر دی جائے، جان چھڑائی جائے ان جرائم پیشہ لوگوں سے. عبدالرزاق باجوہ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ حق، سچ اور انصاف پر مبنی ہے. تاہم عمران خان اگر خود کو بے قصور سمجھتے ہیں تو وہ اپیل کا حق محفوظ رکھتے ہیں. حسن رضا جعفری، جیم نیوز، کراچی.